السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کڑی پتہ کے پلانٹ کے بارے میں۔ بہت خوبصورت پلانٹ ہے، اسے میٹھا نیم بھی کہا جاتا ہے اور عام طور پہ اسے گھروں میں تڑکا لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے۔ یہ آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، جسم میں اگر کوئی سویلنگ وغیرہ ہو اسے ختم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، یعنی آپ کو پھوڑے پھنسیاں ہیں اگر جن لوگوں کو، تو وہ جو ہے اس کے پتے جو ہیں کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مسواک بھی یوز ہوتی ہے دانتوں کے لیے، وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہلکا سا کڑوا پن لیے ہوتے ہیں اس کے پتے، لیکن فوائد کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو ہے انہیں ایسے ہی پتا یعنی توڑ کے اور دھو کے کھا لیں۔ صبح اٹھ کے 2-3 پتے ایج کے حساب سے، ٹھیک ہے، کھانے بھی میں استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اسے جو ہے نہار منہ ایسے ہی کھائیں۔ فوائد کی بات ہو گئی تو اب جو ہے ہم بات کر لیں کہ اسے ہم نے کیسے گرو کرنا ہے۔ اگر زمین میں لگانے کی بات کریں، جیسا کہ میرے یہ دیکھیں زمین میں لگا ہوا ہے، تقریباً یہ 2.5 سال کا پلانٹ ہے، زمین میں لگا ہوا ہے، کافی بڑا ہو گیا ہوا ہے۔ اوپر سے میں پرون کرتی رہتی ہوں تاکہ بہت زیادہ بڑا نہ ہو جائے، اور اس کی یعنی جو پتے ٹہنیاں ہیں وہ نیچے سے استعمال ہوں۔ بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے، بہت جلدی جلدی یہ بڑا ہو جاتا ہے۔ گملے میں بھی اگر آپ چھوٹا سا پودا لا کے لگائیں گے تو 1 سال میں ہی کافی بڑا ہو جائے گا۔ اور گملے کی بات کر لیں تو ہم اسے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے سٹارٹنگ میں اسے 8 سے لے کے 12 انچ تک کے گملے میں اگائیں، بعد میں 1-2 سال بعد جو ہے اسے ری پوٹ کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ عام طور پہ اسے سیڈ سے گرو کیا جاتا ہے، اور سیڈ سے گرو کرنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کٹنگ سے یہ ہے کہ کوئی ایکسپرٹ ہی ہو تو اس کی کٹنگ جو ہے چلا سکتا ہے۔ بہت یعنی آسانی سے یہ نرسریز پہ جو ہے دستیاب ہو جاتا ہے، آپ لے سکتے ہیں اس کا پلانٹ اور آ کے گملے میں لگا دیں۔ تو اسے جو ہے ویل ڈرین سائل پسند ہوتی ہے، یعنی ہم جو اس کا پاٹنگ مکس لیں گے، ہم بالو مٹی یوز کریں گے، اس میں سمپل بالو مٹی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اس میں اگر کوئی کھاد مکس کرنا چاہیں تو ایک حصہ جو ہے آپ کے پاس کوئی بھی کمپوسٹ ہے، کاؤ ڈنگ ہے یا ورمی کمپوسٹ ہے، یا آپ نے ہوم میڈ جو ہے آپ کا کچن ویسٹ سے بنائی ہوئی کمپوسٹ ہے، وہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص نہرے نہیں ہیں اس کے، بس یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں جب مئی جون کی شدید گرمی پڑتی ہے تو پھر آپ نے اسے تھوڑا جو ہے شیڈی ایریا میں رکھ دینا ہے۔ زمین میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، زمین میں چل ہی جاتا ہے شدید گرمی میں بھی، لیکن یہ ہے کہ گملے میں اگر لگا ہوا ہے تو آپ نے پھر تھوڑا جو ہے اسے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں چھن کے دھوپ آتی ہو، یا کسی درخت کے نیچے، یا پھر یہاں ہٹ کے تھوڑی سی برائٹ لائٹ جہاں آئے سورج سے براہ راست، یعنی روشنی نہ پڑے، وہاں رکھنا ہے تو بہترین گروتھ کرے گا۔ سردیوں میں آپ نے اسے فل دھوپ میں رکھنا ہے۔ عام طور پہ تو اس کی کچھ ورائٹیز جو ہیں فل جو ہے ڈورمنسی میں چلی جاتی ہیں سردیوں میں۔ میرے پاس جو ہے پلانٹ، اس کے پتے تھوڑے ڈارک کلر کے ہیں، اور یہ سردیوں میں بھی تقریباً گروتھ جو ہے کرتا رہتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ اسے ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں اوس ذرا کم پڑے، اور زمین میں ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے آرام سے۔ ابھی موسم گرما میں اس میں فلاورنگ ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس کے جو ہیں بیج تیار ہوتے ہیں، تو بیج جو ہیں آپ موسم برسات میں لگا سکتے ہیں، موسم بہار میں لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو میں جو اپنے پودے پہ فلاورنگ جو ہے کم ہی ہونے دیتی ہوں، اسے کٹ کر دیتی ہوں، جب کلیاں آتی ہیں تو اوپر سے کاٹ دیتی ہوں،
کیونکہ ہم نے جب اس کا پلانٹ لگا لینا ہوتا ہے تو اگر سیڈ کی تو بہت زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اس کے پتے استعمال کرنے ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کٹ کر دیں۔ اور اگر آپ نے اس کے سیڈ لینے ہیں تو پھر 1-2 ٹہنی پہ جو ہے آپ پھول رہنے دیں، تو آپ کو کافی زیادہ سیڈ مل جائیں گے، کیونکہ جب اوپر سیڈ اور پھولوں کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو اس کے پتوں کی گروتھ تھوڑی رک جاتی ہے اور پلانٹ تھوڑا ڈل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کے جو ہے پھول اور جو اوپر بیج بن رہے ہیں انہیں کٹ کر دیں، تاکہ اس کے پتے جو ہے ہمیں فریش ملتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ ویل ڈرین سوائل لینی ہے ہم نے، کمپوسٹ کی بات ہو گئی ہے، پانی کی بات ہو گئی۔ گرمیوں میں اگر آپ کا جو ہے گملے میں لگا ہوا ہے تو آپ تقریباً اسے ہر روز پانی دیں گے، یا دیکھ لینا ہے کہ سائل جو ہے اوپر سے خشک نظر آئے تو آپ اسے پانی دے دیں، ارلی ان دا مارننگ دیں یا پھر شام کو دیں۔ یہ آپ کے یعنی مصروفیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ دوپہر میں پانی دینے سے آپ نے اسے اوائڈ ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پانی کی بات بھی ہو گئی، دھوپ کی بات بھی ہو گئی۔ تو بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے، آپ اسے لا کے اپنے گھر میں لگائیں، گملے میں چاہے زمین میں، تو بہت اچھی طرح سے چلے گا۔ اگر آپ اس کے لیے سافٹ سائل لیں گے تو بہت جلدی جو ہے اس کی روٹس جو ہیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ پہلے یہ میں نے پاٹ میں لگایا ہوا تھا 12 انچ کے، اور میں نے جو تھی اس میں یوز کیا تھا بالو مٹی، اور بالو مٹی میں بھی میں نے تھوڑی سینڈ جو ہے مکس کی تھی، تو اتنا اچھا رزلٹ ملا کہ جب میں نے اسے رپورٹ کیا تو اس کی پورے گملے میں اس کی روٹس جو ہیں پھیلی ہوئی تھی بہت اچھی طرح سے۔ تقریباً 6 ماہ رہا تھا یہ گملے میں، بعد میں کیاری بنانے سے میں نے ادھر شفٹ کر دیا تھا۔ گملے میں بھی یعنی بہت جلدی یہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اوپر سے آپ نے پرون کرتے رہنا ہے تاکہ بہت زیادہ ہائٹ نہ ہو اس کی، اور بشی بھی بنے گا۔ نہیں تو ویسے اگر آپ گملے میں ایسے ہی رہنے دیں گے، اس کی پروننگ نہیں کریں گے تو ایک لمبی سی اسٹیم جو ہے ہوتی جائے گی، اور اگر آپ اوپر سے کٹ کرتے رہیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فریش پتے ملتے رہیں گے، اور دوسرا آپ کا پلانٹ بشی بنے گا اور زیادہ پیارا لگے گا، اور زیادہ پتے حاصل ہوں گے آپ کو اس سے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔